نگرانی جو ہوگی، اگر دھرنا ہوگا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا تحریک کا، تو اس کی نگرانی کریں گی بشرا بی بی صاحبہ، لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حملہ ہوا پرزن وین پر، قیدیوں کی وین جس میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی تھے، قیادت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کسی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی علی امین گنڈاپور تو بھاگ گئے نا، ذرا یہ تو بتائیں کہ اور کون سے قائدین تھے وہاں پر، بتائیں ڈی چوک پر 4 اور 5 کو کون آیا تھا وہاں۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ ایک بار پھر ڈی چوک پر دھرنا دینے کے لیے پر تولے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر آپریشن کلین اپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گرفتاریاں ہیں جو زور پکڑ گئی ہوئی ہیں اور لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ بڑھ گئی ہے۔ رہنماؤں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور اہداف پورے کیوں نہیں ہو سکے، دھرنے کے اہداف ہو یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روک کر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کا جو ہدف تھا وہ پورے کیوں نہیں ہوئے۔ حساب کتاب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے لینا شروع کر دیا ہے، اور اگلا جو دھرنا ہوگا ڈی چوک پر جس کی تیاری کی جا رہی ہے یا جس کے لیے پر تولے جا رہے ہیں، حساب کتاب لگایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں کہ دھرنا دے کر بیٹھا جائے اسلام آباد میں، مفلوج کیا جائے ریاست کو، اور عمران خان صاحب کو دھرنے کے ذریعے رہا کروایا جائے۔ اس کا جو ہے وہ نفع نقصان اور بلکہ یہ ممکن ہے یا نہیں، ان سارے معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور پھر نگرانی جو ہوگی، اگر دھرنا ہوگا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا تحریک کا، تو اس کی نگرانی کریں گی بشرا بی بی صاحبہ، لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آدھی رات کو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹیوں کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے، ان اجلاسوں کو بھی مشکوک نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وکلا جو پی ٹی آئی کے لیڈروں کے مقدمات لڑتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر مشکوک نظروں سے۔ تو بہرحال بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے تحریک انصاف کے اندر، اور جب کوئی پولیٹیکل پارٹی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، اور پھر لیڈر نے کسی ایک کو اختیار نہ دیا ہو، کوئی تنظیم نہ بنائی ہو، اور خود فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گئے ہوں، اور کسی کو یہ اختیار نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں ان سے رابطہ نہ ہو پانے کی صورت میں وہ کوئی فیصلہ کرے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اب پارٹی رہنماؤں نے اعلانیہ بغاوت کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ آپریشن کلین اپ کس کو نکالا جا رہا ہے یا کس کو نکالا جا چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر کل جو حملہ ہوا پرزن وین پر، قیدیوں کی وین جس میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بھی تھے، اور جس میں وہ کے پی کے سرکاری ملازمین جن کو علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں حملے کے لیے لے کر آئے تھے، اور ان کو اسلام آباد شہر میں چھوڑ کر خود فرار ہو گئے تھے، وہ بھی اس میں تھے، کوئی 82 کے قریب ارکان تھے۔ پولیس کا موقف ہے، پولیس کا دعویٰ ہے کہ جناب کچھ 18-20 لوگوں نے حملہ کیا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے 3 ایم پی اے اور دیگر جو ہے وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن بعد میں پولیس نے آنن فانن ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ادھر علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کے جواب میں جو گفتگو کی ہے کل، وہ پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی، غلامی سے نجات کی، اس تحریک کو انہوں نے پراپر دفنا دیا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب بس، اب وہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لوگ جو کے پی کے سرکاری ملازمین ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، یا کوئی وہ کہہ رہے وزیر بھی ہمارے، اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہوا جو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے، تو پھر ذمہ دار ترنول کا ایس ایچ ہوگا، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی ایک اسلام آباد وفاقی دارالحکومت محسن نقوی کی نگرانی میں ہے، ظاہر ہے ان کی وہاں کی جو پولیس ہے، وزیر داخلہ بھی وہ ہیں، اور پھر آئی جی آتے ہیں ناصر رضوی صاحب، اور اس کے بعد پھر ان کے نیچے ایس پیز آتے ہیں، پھر ایک تھانہ آتا ہے، اور اس تھانے کا ایک ایس ایچ او آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ایس ایچ او کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور جب 30 گھنٹے 5 اکتوبر کو لاپتہ ہونے کے بعد، غائب ہونے کے بعد، ٹبی دے جانے کے بعد، ٹبی دیتے نا، وہ لاپتہ ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، تو اس کے بعد جب وہ نمودار ہوئے تھے کے پی کے اسمبلی میں، تو انہوں نے لمبی چوڑی تقریر میں ادھر گیا، میں 12 اضلاع اپنا وہ جو ہے وہ سے ہوتا ہوا پہنچا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں میری بالکل جیبیں خالی تھیں، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، بس میں
ایسے تیسے کر کے مصیبتیں جھیل کے پہنچا ہوں 30 گھنٹوں میں کہ پشاور. اور پھر انہوں نے اس وقت جو لمبی چوڑی تقریر کی تھی اس نے کہا تھا جو کچھ کیا ہے جی اسلام آباد نے کیا ہے ناصر رضوی نے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس سے پہلے ان کا ٹارگٹ محسن نقوی ہوتے تھے، اس سے پہلے پوری کی پوری پی ٹی آئی کی تحریک کا ٹارگٹ آرمی چیف ہوتے تھے، اس سے پہلے حکومت ہوتی تھی، اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہوتے تھے، اور اب ترنول کا ایک ایس ایچ او. یعنی اس سے زیادہ گراوٹ کسی تحریک کی ہفتوں مہینوں کے اندر آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. یہ گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ الیمین گنڈاپور کمپرومائزڈ ہیں، وہ معاملات کو نیچے سے نیچے لیتے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ قیادت نہیں ہے. عمران خان صاحب کسی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو پشاور جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہیں، جن کو بٹھا دیا گیا، انیکسی دے دی گئی ہے، اب ان کے مطابق وہاں معاملات چلیں گے. لیکن اگر بشریٰ بی بی قد کاٹ نکالیں گی سیاسی طور پر، لوگوں سے رابطے کریں گی، تو آپ یقین کیجئے عمران خان صاحب جیل کے اندر سے آرڈر کریں گے، جو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جس طرح علیمہ خان کے لیے کہا تھا کہ جن کا سیاسی معاملات سے، پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یہ بشریٰ بی بی کے لیے بھی عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نارسسٹ ہیں، نرگسیت کے مارے ہیں، وہ اپنی ذات سے آگے سوچتے نہیں ہیں. اس چکر میں پارٹی تباہ ہو گئی. میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں نہیں تو 2 صوبائی حکومتیں جائیں بھاڑ میں، میں نہیں ہوں وزیر اعظم تو قومی اسمبلی میں کیوں بیٹھے، نکلیں. تباہی پھیر دی انہوں نے پارٹی پر. تو اب بشریٰ بی بی کے باہر آنے کے بعد جو پشاور میں نے بمبو شمبو مارے پی ٹی آئی کے اندر کہ اب کیا ہوگا، تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈو اور ڈائی کی جو عمران خان نے کال دی تھی، جس کو الیمین گنڈاپور نے بار 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 ناکام بنایا تھا، اس کال پر عمل درآمد کا سوچا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر لوگوں کو لے کر جایا جائے اور جا کر بٹھا دیا جائے ڈی چوک پر. ٹارگٹ تھا ایس سی او، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو ناکام بنانا. ٹارگٹ تھا 26ویں آئینی ترمیم روکنا، اس میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ اس میں پوری کی پوری پی ٹی آئی نے، پارلیمانی پارٹی نے سہولت کاری کی منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے اور 26ویں آئینی ترمیم کرنے میں پوری مکمل طور پر سہولت کاری کی. اور سہولت کاری کا انجام آپ دیکھ لیں. آج ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں کوئی پالیسی نہیں آئی پی ٹی آئی کی، تو پوری کی پوری پی ٹی آئی نے سہولت کاری کی. تو اب ڈو اور ڈائی کا جو عمل تھا، جو 4 اکتوبر کو ہونا تھا، اس سے پہلے 28 ستمبر کو ہونا تھا، اس سے پہلے 21 ستمبر کو لاہور میں ہونا تھا، اس سے پہلے 8 ستمبر کو سنگجانی میں ہونا تھا، اس سے پہلے 22 اگست کا جلسہ جو عمران خان صاحب نے ایک چھوٹا سا پیغام بقول پی ٹی آئی والوں کے کہ جی آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا پیغام کہ جلسہ آپ ملتوی کر لیں، ہمارے کہنے پہ آپ 8 ستمبر کو کر لیجئے گا. تو خان صاحب نے سمجھا کہ دل کے دروازے کھل گئے، بلا لیا معشوق نے محبوب نے. تو میں اگر یہ جیسچر دے دوں گڈ ول کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا، آپ کا کہا سر آنکھوں پر، میں نے کب کسی آرمی چیف کا کہا ٹالا ہے، کبھی کسی کو انکار کیا ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ جی آپ مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے بٹھائے رکھو، مجھے وزیر اعظم بنائے رکھو، جو آپ کا مرضی دل کرے کرو. آپ نے عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک کے اوپر لگا کر سی پیک کو تباہ کرنا ہے، بے شک کریں. آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے، لے لیں میری طرف سے. تو وہ عمران خان صاحب نے سوچا کہ شاید اس طرح کا دور واپس آ رہا ہے، انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا تھا اور پھر روتے رہے کہ جی میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہوا ہے. تو اب وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں، یعنی 22 اگست سے میں شروع کر رہا ہوں اور 15 اکتوبر تک ڈو اور ڈائی والی، وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی، نہیں ہو سکی. تو اب ان کو دوبارہ ایکسرسائز کیا جائے گا کہ دوبارہ نکلیں جی، آئیں. اور پہلے تو الیمین گنڈاپور صاحب تھے نا ہولے نال، ان کے پاس سارا اختیار کہ الیمین گنڈاپور اگر جا کر دھرنا دیتے ہیں تو دیں، اگر الیمین گنڈاپور واپس چلے جاتے ہیں تو سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. لیکن اب بشریٰ بی بی صاحبہ ڈیل کریں گی، وہ دیکھیں گی معاملات کو. کسی نے بات کرنی ہوگی تو الیمین گنڈاپور سے نہیں، بشریٰ بی بی سے آ کر بات کریں. گنڈاپور صاحب تو 8 گھنٹے غائب ہو کر کہیں جا کر بیٹھ کر چائے کی پیالی پر سارا کچھ مان کے آ جاتے تھے. یا یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے وہ 30 گھنٹے کی جو الیمین گنڈاپور کا غائب ہو جانا تھا، اس دوران جو ہے الیمین گنڈاپور کی کچھ گارنٹیز انہوں نے دی تو اس کی بدلے میں ہوئی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے پشاور ان کا قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر سے بیٹھ کر وہ اسلام آباد پر
بار بار حملے کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی تیاری ہو رہی ہے ڈی چوک کی ایک بار پھر۔ اور یہ بات جو باخبر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ اب ایک اور بڑا جو ہے وہ لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف آنے کا سوچا جا رہا ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوچا جا رہا ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور ساتھ دیں گے تو اس پر عمل درآمد میں کچھ دن لگیں گے، یعنی کچھ دنوں کی تاریخ آ جائے گی۔ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کوئی نیا بندوبست کیا جائے گا، یعنی گنڈا پور صاحب کی جگہ کچھ اور، کیونکہ گنڈا پور کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری مشینری چاہیے۔ جو سیاسی کمیٹیوں کے اجلاس میں، کور کمیٹیوں کے اجلاس میں گنڈا پور صاحب کہتے رہے 15 اکتوبر کے لیے کہ میرے پاس لوگ نہیں ہیں بھائی، میرے جتنے لوگ تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے، چند ہزار لوگ تو لاتے تھے، وہ سارے کے سارے یا آدھے سے زیادہ سرکاری ملازمین، اور مشینری ساری سرکاری ہوتی تھی، گاڑیاں ساڑیاں وہ ساری پکڑی گئی۔ تو ایک تو یہ منصوبہ بن رہا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ کس طرف کے پی کے کو چلایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور وہاں کی صوبائی حکومت کی اولویت نہیں ہے امن و امان۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے جو ابھی جب وہ لڑ رہے تھے الیکشن، بلکہ کاغذات ہی مسترد ہو گئے نا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا، تو وہاں پر جو آرٹیکلز لکھے گئے عمران خان صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا یہ طالبان کے حامی ہیں، طالبان کے سپورٹر ہیں، طالبان کی اور ان کی کا گٹھ جوڑ ہے۔ تو ایک تو گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن جب گٹھ جوڑ ہو آپ کا تو پھر آپ کے صوبے میں کم از کم طالبان آپ کی فورسز پر تو حملے نہ کریں۔ لیکن یہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر دہشت گردی تیزی کے ساتھ کے پی کے کو کیپچر کرتی جا رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے درزندہ، اور یہاں پہ درازندہ کوئی نام اگر گڑبڑ ہو جائے تو وہ، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں جو کامنلی ہم استعمال نہیں کرتے، دور دراز علاقے ہیں، درازندہ اس علاقے میں حملہ کیا، اور پہلے بھی ہو چکے ایف سی کے اوپر چیک پوسٹ پر 10 جوان شہید ہو گئے، 10 جوان۔ کسی بھی ملک میں دہشت گردوں کا حملہ جس میں ایک آدھ اگر سیکورٹی پرسنل جو ہے وہ اگر شہید ہو، مارا جائے، تو ایک بڑا حملہ تصور ہوتا ہے۔ ہمیں اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس ایک تگڑی فوج ہے، اور وہاں پر روزانہ دہشت گرد کے پی کے میں، اور کے پی کے کا بھی جنوبی علاقے کے بھی علی امین گنڈا پور کی آبائی ڈویژن میں حملے کرتے ہیں۔ کبھی کولاجی تھانے پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کسی اور جگہ حملہ ہوتا ہے، اور سارے سراؤنڈنگ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی اور شغل میلے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بال اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کا 6 کا تعلق جنوبی وزیرستان سے، اور 4 جوانوں کا تعلق کرک سے، یعنی اسی علاقے سے۔ اور دوسرا میاں والی عمران خان صاحب کا آبائی علاقہ، اور وہاں پر دہشت گرد مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور حملے مسلسل ان کے ناکام ہو رہے ہیں، مسلسل۔ کبھی تھانے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، بالکل بارڈر شیئر کرتے ہیں وہاں پہ۔ وہاں پر سی ٹی جی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، 15 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات تھی، 10 دہشت گرد جن کو فتنۃ الخوارج کہا جا رہا ہے، یعنی طالبان ٹی ٹی پی والے، ان کو مار گرایا، 15 تھے۔ تو ادھر پرو ایکٹیو کردار ہے ریاست کا، صوبائی حکومت کا، دیگر اداروں کا، تو وہ ان کے پاس جب انفارمیشن آتی ہے تو ایکٹیولی ریسپانس کرتے ہیں، اور آپریشن ہوتے ہیں، اور یہاں پر حملے ناکام ہوتے ہیں۔ جب منصوبہ بندی ہوتی ہے تو منصوبہ بندی بھی ناکام بنا دی جاتی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ادھر صوبائی حکومت کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے وفاقی اداروں کے ساتھ۔ تو وہاں پر پولیس سے فوج کے خلاف ہڑتالیں کروائی گئی، اور یہ عالم ہے وہاں پر۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ چلو آ جاؤ، تیاری کرو، اسلام آباد چلتے ہیں۔ ابھی بھی کل جو واقعہ ہوا اس کے لیے کہا انہوں نے آئی جی ناصر صاحب نے کہ جی کے پی کے پولیس اہلکار بھی تھے اس حملے میں جو قیدیوں کی وین پر کیا گیا۔ اچھا جی، اب ایک خبر ہے بڑی مزیدار، اور وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے، عمران خان سے ملاقات کرنا، مقدمات
اپنا عمران خان سے جو اپنا ملاقاتوں پر پابندی تھی، وہ مقدمات، بشرا بی بی کے مقدمات، بڑے ایکٹیولی وہ اپنی سروسز دے رہے تھے بطور پروفیشنل وکیل پی ٹی آئی کو۔ انتظار پنجوتا صاحب جو لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ان کو جو فیصل چودھری صاحب ہیں ان کو اور انتظار پنجوتا کو بھی آپریشن کلین اپ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا ہے، فیصل چودھری صاحب کو، اور اپنا جو ہیں کیا کہتے ہیں جو مقدمات ہیں ان سے بھی ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصل چودھری اور انتظار پنجوتا چند رہنماؤں کی پارٹی میں واپسی کے لیے کوشاں تھے، اور ڈی چوک احتجاج سے متعلق فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شکایت لگائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی بندہ، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی علی امین گنڈاپور تو بھاگ گئے نا، ذرا یہ تو بتائیں کہ اور کون سے قائدین تھے وہاں پر، بتائیں ڈی چوک پر 4 اور 5 کو کون آیا تھا وہاں پر۔ مطلب کہنا آسان ہے، تنقید کرنا آسان ہے، آپ بتائیں کہ آپ مطلب سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے جڑے ہیں نا لوگ، وہ سارے کے سارے چوری کھانے والے مجروح ہیں، سارے کے سارے۔ کل میں دیکھ رہا تھا نورین نیازی صاحبہ کسی جگہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، گفتگو کر رہی تھیں، اور کیونکہ علیمہ خانم کی اور عظمیٰ خانم کی ضمانت ہو گئی تھی، ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا، تو وہ چند خواتین جو لگ رہا تھا کہ پارٹی ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہیں، یا تو ان کی ذاتی تعلق والی ہوں گی، کیونکہ کوئی شناسا چہرہ نہیں تھا، چند خواتین تھیں وہاں پر، اور وہ بیچاری پریس کانفرنس کر رہی تھیں، قابل رحم حالت کہ جی آج بھی ان کو اپنا رہا نہیں کیا گیا، حکومت جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے، باقی تو ظاہر جذباتی جو باتیں کر رہی تھی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئی تھیں کچھ دن پہلے، اکیلی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروا رہی تھی، کوئی پارٹی رہنما نہیں تھا، اب بھی وہ اکیلی ہیں۔ بشرا بی بی کی رہائی کی خبر آتی ہے تو پروٹوکول آ جاتا ہے علی امین گنڈاپور کا، عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کا کوئی ان کے پیچھے نہیں، حالانکہ جو کچھ انہوں نے ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ایکٹیو کردار علیمہ خانم صاحبہ کا تو ماضی میں بھی تھا، عظمیٰ خانم صاحبہ نہیں نکلتی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، وہ بھی نکلی ہوئی تھی، نورین نیازی نہیں نکلتی تھی، وہ بھی نکلی ہوئی اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، لیکن کوئی پارٹی کا رہنما ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بندہ۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا شوکت یوسفزئی صاحب کہ بھائی آپ چیخنا چلانا چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کدھر ہیں۔ ادھر حامد خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ حلوہ ہے حلوہ، میں نہیں ہونے دوں گا آئینی ترمیم، مین سیٹ بجا دوں گا، تو 2 اینٹیں پکڑیں گھر میں بیٹھ کر بجائیں، یہ رمضان چودھری صاحب نے کہا بجائیں بیٹھ کر گھر میں۔ بھائی یہ ٹارگٹ انہوں نے عمران خان سے لیا تھا، میں کر لوں گا، نہیں ہوا۔ اب وہ 90% وکلا کی بار جو ہیں وہ تو فیصلے کو تسلیم کر چکی ہوئی ہیں، اور اب چیف جسٹس بن گئے یہی آفریدی صاحب، آج ان کی حلف برداری ہے ایوان صدر میں، تو اس کے بعد دیکھیے کس طرح سلوٹ مارتے ہیں اس چڑھتے سورج کے پجاری، اور یہ جائیں گے کیونکہ پروفیشنل وکلا ہیں، اور یہی آفریدی صاحب تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، لیکن انہوں نے بہرحال ان کی خوشامد کرنی ہے، بہرحال کرنی ہے۔ تو حامد خان صاحب جو ٹارگٹ لے کر چلے تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے۔ دوسرا معاملہ پی جی سی پنجاب کالج جو تھا، گروپ آف کالجز، جہاں پر ایک بچی کے معاملہ ہوا تھا کہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا، جھوٹا فتنہ پھیلایا گیا تھا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہوئے، کئی کیمپسز جلا دیے گئے، کئی پولیس والے پھٹڑ ہوئے۔ تو اب کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی یہ افواہ اور فتنہ، اس پر کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور کل اپنا جو ایس پی ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، انہوں نے کہا کہ جی 16 لوگ جنہوں نے یہ شرپسندی پھیلائی تھی، آغاز کیا تھا، 16 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتار کیے ہیں، اور اب یہ گرفتاریاں آگے بڑھیں گی، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ملوث ہیں، چاہے وہ یوٹیوبرس ہیں چاہے بلاگرس ہوں، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اب کیونکہ گڈ ٹو سی یو والے نہیں ہوں گے، پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب مزید کچھ پی ٹی آئی کا وہ ایلیمنٹ پولیٹیکل ایلیمنٹ کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف ہوں گے، لیکن جو شرپسندی پھیلاتے ہیں، جو افراتفری پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے،
چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چاہے پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے مسلم لیگ نون سے ہے، خوش قسمتی سے اور کسی جماعت سے نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی بدقسمتی کے ساروں کا تعلق یا زیادہ تر کا تعلق ان سے ہے، پی ٹی آئی سے، تو ان کے خلاف بڑے ایکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آپریشن کلین اپ پی ٹی آئی اندر بھی کر رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار پی ٹی آئی اندر بھی ہے، اور ادھر سے جو ریاستی ایکشنز ہیں، لیگل ایکشنز، وہ بھی ان کے خلاف تیز ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔